کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے راستے سے تھوڑا بھٹک گیا ہے۔ آج ہم توبہ پر بات کریں گے۔ یہ صرف معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹنے کا ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے۔ ہم سب کی زندگی میں وہ لمحے ضرور آتے ہیں جب دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کاش وقت کو پیچھے کر کے اس ایک غلطی کو مٹایا جا سکے۔ یہ جو ایک نئی شروعات کی تڑپ ہے نا، یہ ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اور ذرا اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیے، یہ کتنی بڑی تسلی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن بہترین انسان وہ نہیں جس سے کوئی غلطی ہی نہ ہو، بلکہ بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد پلٹ آئے۔ یہی تو توبہ کی اصل روح ہے، یہ امید کا دروازہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ واپسی کی یہ جو خواہش ہے، یہ آتی کہاں سے ہے؟ دراصل یہ ہماری فطرت کی پکار ہے، خود کو بہتر بنانے کی، اپنے راستے کو ٹھیک کرنے کی۔ یہ جو ایک اندرونی تڑپ ہے، یہی تو ہمیں انسان بناتی ہے۔ اور دیکھیں، توبہ کا لفظی مطلب ہی ہے واپس لوٹنا۔ یہ کوئی مجبوری یا بے بسی کا نام نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، ایک ایکشن ہے۔ یہ غلط سمت سے مڑ کر صحیح راستے پر پہلا قدم رکھنے کا نام ہے۔ لیکن بات صرف ہماری خواہش کی نہیں ہے۔ یہ جو واپسی کا خیال ہے نا، یہ اصل میں ایک دعوت ہے، ایک انویٹیشن جو ہمیں کائنات کے خالق کی طرف سے ملی ہے۔ یہ رحمت کے کھلے دروازوں کی طرف ایک پکار ہے۔ ذرا اس آیت کو سنیے، یہ امید کا ایک سمندر ہے، یہ ایک کھلا اعلان ہے کہ مایوس مت ہونا، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جس سے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ سکے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ نکل گیا ہو، واپسی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے التواب۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ وہ بار بار بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نام ہمیں یقین دلاتا ہے کہ معاف کرنا، پلٹنے والوں کو قبول کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سنیے۔ تصور کریں ایک شخص تپتے صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ اس کا اونٹ، جس پر اس کا کھانا، پانی یعنی زندگی کا سارا سامان لدا ہے، وہ اچانک کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہے، تھک ہار کر مایوس ہو جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ اونٹ اپنے سارے سامان کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے گناہگار بندے کے پلٹ آنے پر اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب رحمت کا دروازہ اتنا وسیع ہے تو اس میں داخل کیسے ہوا جائے؟ اس سفر پر پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے؟ آئیے اب ان 3 بنیادی سٹیپس کو سمجھتے ہیں جو سچی توبہ کی بنیاد ہیں۔ سچی توبہ آپ کہہ لیں 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، حال کو ٹھیک کرنا، یعنی جس غلطی پر ہیں اسے فوراً چھوڑ دینا۔ دوسرا، ماضی پر شرمندہ ہونا، دل میں ایک سچی گہری ندامت محسوس کرنا۔ اور تیسرا، مستقبل کے لیے ایک پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس راستے پر نہیں جانا۔ یہ تینوں جب ملتے ہیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اور ان تینوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی حدیث سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ ندامت ہی توبہ ہے۔ اگر دل میں سچا گہرا افسوس پیدا ہو گیا نا، تو سمجھیں توبہ کی روح آ گئی۔ باقی سب کچھ اسی ایک احساس سے جنم لیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، استغفار زبان سے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ڈاکٹر کو جا کے اپنی بیماری بتائیں۔ لیکن توبہ اس بیماری کا مکمل علاج ہے، جس میں دوا کھانا بھی شامل ہے، پرہیز کرنا بھی، اور آئندہ صحت کا خیال رکھنے کا ارادہ بھی۔ تو استغفار توبہ کا ایک حصہ ہے، لیکن توبہ ایک مکمل مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت ہو گئی، ارادہ بھی کر لیا۔ اب اس توبہ کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ وہ کون سے کام ہیں جو اس نئے راستے پر ہمارے قدم جما سکتے ہیں اور ہمیں پھسلنے سے بچا سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ عملی اقدامات ہیں، جیسے خاص طور پر توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے براہ راست مدد مانگنا، صدقہ دینا، کیونکہ یہ گناہوں کے اثرات کو مٹاتا ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، اگر کسی کی غلطی کا تعلق کسی دوسرے انسان سے ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس کا حق ادا کرنا اور اس سے معافی مانگنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر اللہ سے معافی کا معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سارے سفر کے بعد، اس کوشش کے بعد منزل کیسی ہے؟ یہ منزل صرف سکون اور راحت کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زبردست خوشی کی منزل ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔
یہ مکمل پاکیزگی اور اللہ کی رضا کی منزل ہے۔ اور یہاں آ کر اللہ کی رحمت کا سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ سچی توبہ صرف گناہوں کی سیاہی کو مٹاتی نہیں، بلکہ یہ اس صفحے کو پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ ذرا قرآن کا یہ وعدہ سنیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ سوچئے تو صحیح، صرف معافی نہیں بلکہ کسی کی سب سے بڑی غلطیاں، سب سے گہرے پچھتاوے نیکیوں میں، گڈ ڈیڈز میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کی انتہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کوئی ایک منزل نہیں ہے جس پر پہنچ کر رک جانا ہے، یہ تو ایک سفر کا نام ہے، پاکیزگی کا ایک مسلسل عمل، اور اس راستے پر چلتے رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو صرف معافی نہیں بلکہ اللہ کی محبت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر واپسی کا یہ خوبصورت سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے تو کسی کا وہ پہلا قدم آج کیا ہو سکتا ہے؟